والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن یہ معاشرہ کب جاگے گا؟ یہ مردہ قوم کب اٹھے گی؟ یہ رب سے اپنے رشتے کب جو اور اس خبیث نے اپنے بستر پہ خفیہ کیمرہ لگایا ہوا جہاں جو بدکاری کرتا تھا اس کو ریکارڈ کیا کرتا تھا۔ ابھی بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کی گھڑی نہیں آئی۔ کب تک مال لٹاؤ گے؟ ابھی بھی لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کو تسلیم کرنے کا وقت نہیں آیا کے نام پہ اپنے دین اور عزت کا ڈاکو بنتے رہنے دو گے؟ اپنے دین اور عزت کا ڈاکو بنتے رہنے دو گے؟ کب تک ان والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي اغفر يا رب ذنوبي واستر يا رب عيوبي اغفر يا رب ذنوبي واستر يا رب عيوبي أنت مولاي ارحمني واعف عني أنت يا معين أعني ارحمني واعف عني أنت يا معين أعني علما زدني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ مومن اپنے آپ کو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے جب اس سے خطا ہو جائے تو اس گناہ کو اپنی عادت نہیں بناتا، بلکہ فوراً اللہ کی طرف جھکتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ کچھ گناہ ہیں جنہیں کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، بڑے گناہ۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کے کرنے پر اللہ کی طرف سے وعید، آخرت میں عذاب کی دھمکی اور پکڑ کی خبر سنائی جائے۔
یہ گناہ نماز پڑھنے سے، نیکی کے کام کرنے سے، روزے رکھنے سے معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ، انسان نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھی، پھر ظہر کی نماز ادا کی، فجر سے لے کے ظہر تک کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ظہر کی پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ صغیرہ گناہ ہے جو وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، جو نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کے لیے معافی کا سوال کرنا، توبہ کرنا، وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے دربار میں انسان نادم ہو، اس گناہ کو تسلیم کرے، شرمندگی اختیار کرے، نہ کرنے کا عہد کرے، اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی اور مسلمان کے ساتھ ہے، اس کے مال، اس کی عزت کے ساتھ ہے، تو اس سے اپنے حق کو معاف کروائے۔ اگر مال ہے لوٹا دے، صاحب مال اس کو معاف کر دے۔ کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کی چغلی کی ہے، اس سے معافی مانگے، اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کے حق کو لوٹائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گناہگار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کوئی حق ہے، کسی نے کسی کا حق دبایا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کا حق دینا ہے، وہ اس جہاں کے اندر اپنے مسلمان سے اپنے ماجرے کو سیدھا کر لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن اس کے ہاتھ میں درہم و دینار نہیں ہوں گے، مال و زر نہیں ہوگا، وہاں پر پھر یہ اپنے دامن کو صاف کروانا چاہے تو صاف نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، جس کا حق مارا ہوگا اس مظلوم کے لیے اس ظالم کی نیکییں اس کے بقدر لے کے اس کو دے دی جائیں گی۔ اور اگر کوئی ظالم ایسا ہو جو خود نیکیوں سے بھی خالی ہے، جس کے دامن میں نیکییں بھی نہیں ہیں، تو یہ ظالم اس مظلوم کے گناہوں کو اپنے سر پہ اٹھائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، تم میں مفلس کون ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال و زر نہ ہو، یہ مفلس ہے۔ فرمایا، نہیں، اللہ کے ہاں مفلس کون ہے؟ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کے ساتھ نیکیوں کے انبار ہوں گے، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی کی اس نے غیبت کی ہوگی، کسی کی اس نے چوری کی ہوگی، کسی کا اس نے حق دبایا ہوگا۔ آج دنیا کی زبان میں دنیا کے بیٹے بہت بہادری سمجھتے ہیں اگر کسی مجبور کا حق دبا لیں، کہتے ہیں بڑا آدمی ہے جی، با کمال آدمی ہے، جس کا چاہے حق دبا لیتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اس سے۔ وہ اپنے آپ میں شجاع ہے، بہادر ہے، جو کسی کا حق دبا لیتا ہے۔ اور یہ سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل گناہ کر کر کے پتھر ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایسے کیس بھی سنے اور دیکھے ہیں کہ بھائی کے مرنے پر چچا اور تایا یتیم بھتیجوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، باپ کے مرنے پر بہنوں کا حق چھین لیتے ہیں۔ کچھ تو باپ ہی ظالم ہیں، جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری قبر
اس کے اندر کوئی ٹھنڈی ہوا نہ آئے، جہنم کی آگ کے جھونکے آئیں، وہ خود کوشش کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہر پراپرٹی لڑکوں کے نام کر جائیں، بیٹی کو کچھ نہ دے کر جائیں۔ یہ اپنی قبر کو جہنم کی آگ بنا رہا ہے۔ اور کچھ بھائی ہیں جن کے نیچے ان کی معصوم بہنیں ہیں، باپ مر گیا، اب یہ جائیداد میں سے بہنوں کو نکال دیتے ہیں، ہندوانہ جملہ کہتے ہوئے کہ تجھے جہیز دے دیا تھا، وراثت میں تیرا کوئی حق نہیں۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں قیامت کے دن آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، کچھ لوگ اس کے دامن کو پکڑ کر آ رہے ہوں گے اور کہیں گے اللہ آج بدلے کا دن ہے، بدلہ لے کر دے، اس نے مارا تھا، اس نے گالی دی تھی، اس نے غیبت کی تھی، اس نے حق دبایا تھا۔ مالک فرمائے گا دے ان کو بدلہ۔ وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟ دنیا ہوتی تو زمین چھینی تھی، زمین واپس کر دیتا، مال چھینا تھا، مال واپس کر دیتا، اب کہاں سے دوں؟ جواب ملے گا نماز تو نے پڑھی ہے، ثواب اس کو دے دیا جائے، روزے تو نے رکھے ہیں، ثواب اس کو دے دیا جائے، حج تو نے کیے ہیں، ثواب اس کو دے دیا جائے۔ مظلوم اس کی نیکیاں لے کر راضی ہو جائیں گے، اور کچھ ظالم ایسے بھی بچیں گے کہ سوالی کھڑے ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی، مالک فرمائے گا دے بدلہ۔ وہ کہے گا اللہ اب تو نیکیاں بھی نہیں رہی، اب کہاں سے دوں؟ کیسے ان کو راضی کروں؟ مالک مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پہ تھوپ دے گا، وہ گناہوں سے پاک ہو کر رب کی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ نمازی نیکیاں بٹوا کر گناہ اٹھا کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ کے لیے اس زندگی کو اپنے لیے آخرت کمانے کا موقع سمجھیے۔ یہ کوئی بہادری نہیں کہ آپ نے کسی کا حق دبا لیا، کسی کا قرض دبا لیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کا ادھار اس کو شیر مادر سمجھ کے پی گئے اور دل میں خوش ہو رہے ہیں۔ ارے اس دن کو یاد کرو جس دن وہ رب کے دربار میں تمہارے دامن کو پکڑ کے سوالی بنیں گے، تمہیں کون چھڑائے گا؟ اور جس کو وہ دن یاد ہو، جس کو وہ دن یاد ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب آخری ایام ہے میرے حبیب علیہ السلام کی زندگی کے، مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق لینا ہے تو لے لے، قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھے۔ صحابہ تو نبی کی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی غم کے اندر ڈوبے ہوئے، سیدنا عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ نے مجھے ایک جنگ کے موقع پر صفیں سیدھی کرتے ہوئے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری تھی، میرا جی چاہتا ہے بدلہ لے لوں۔ صحابہ کی غمگین نگاہیں اٹھتی ہیں، غصے سے اس کو دیکھتی ہیں، لیکن پیارے حبیب علیہ السلام کی زندگی پہ نگاہ دوڑاؤ، فرماتے ہیں آگے آنے دو اس کو، اسے کہو اپنا بدلہ لے لے۔ کہتے ہیں آقا آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، میرا ہاتھ خالی ہے، کہا اس کو چھڑی دے دی جائے۔ آقا آپ کے بطن مبارک پر کپڑا ہے، میرا پیٹ ننگا تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام اس حال میں بھی اپنے پیارے بطن کو ننگا کر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آگے بڑھ اور آ کر بدلہ لے لے۔ سیدنا علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں میری گردن محمد کی گردن کے بدلے میں قربان ہونے کو حاضر ہے، بدلہ لینے والے مصطفیٰ سے نہ لے علی سے لے لے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں علی، آج اس کو محمد کریم سے بدلہ لینے دو۔ یہ آگے بڑھتے ہیں، صحابہ کی غمگین نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہیں اور مصطفیٰ کے قریب آ کر لاٹھی کو پھینک دیتے ہیں، آقا کے بدن سے چمٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام ارادہ گستاخی کا نہیں تھا، جی چاہتا تھا آخری لمحات میں اپنے اس چہرے کو آپ کے پیارے بدن پہ رکھ دوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی سے میرے چہرے کو جہنم سے بچا دے۔ لیکن نبی کریم سے افضل کون ہوگا؟
مصطفیٰ سے پیارا کون ہوگا؟ آقا علیہ السلام سے عظیم نہ کوئی پیدا ہوا، نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ پیدا ہوگا۔ وہ بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اگر کسی کا حق ہے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، مجھ سے اپنا حق لے لو۔ اگر کسی کے دامن پر کسی کی عزت کے، کسی کی مال کے، کسی کی جان کے کوئی چھینٹے ہیں، اس گھڑی کی آنے سے پہلے پہلے اپنے دامن کو صاف کروا لو۔ یہ کبیرہ گناہ، ان کا معاملہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ چاہے ان کو معاف کر دے اور چاہے ان گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دے، لیکن اہل کبائر، کبیرہ گناہ کرنے والے ہمیشہ کے جہنمی نہیں ہوں گے، ضرور اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ مواحد گناہوں کی وجہ سے جہنم میں اگر جائے گا تو سدا جہنمی نہیں رہے گا، مشرک سدا جہنمی رہے گا، وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، اچھے کاموں کی وجہ سے کبھی جنت کے ہواؤں کے ٹھنڈے جھونکوں کو نہیں محسوس کر سکے گا، اگرچہ وہ نیک ہو، گناہوں سے دامن کو بچاتا ہو اور شرک اکبر کرتا ہو، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ اور مواحد اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کر بیٹھے، وہ ہمیشہ کا جہنمی نہیں، ضرور اللہ کی رحمت سے وہ جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن لوگوں، شیطان کے اس بہکاوے میں نہ آنا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا بالآخر جنت میں چلا تو جائے گا، جہنم کی آگ میں اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے ڈال دیا گیا اس کا کیا بنے گا؟ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو جہنم کا غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہ دیکھا تھا، سکھوں میں پلا ہوا، آرام میں پلا ہوا، اس سے پوچھا جائے گا دنیا کا کوئی اچھا موقع تجھے یاد ہے؟ دنیا کی زندگی کی کوئی پیاری یاد تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا جہنم کا ایک غوطہ کھا کر کے میں ساری زندگی ایسے ہی گزار کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بھی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ سیدنا انس بیان فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، میری شفاعت ان کے لیے ہوگی۔ اور صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عمران رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ایک قوم جہنم سے نکالی جائے گی اور جنت میں داخل کی جائے گی، ان کا نام جہنمی ہوگا۔ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی رحمت سے محمد کریم کو شفاعت کا جب اجازت ملے گی، آپ کی سفارش سے اس گروہ کو جہنم سے نکال کے اللہ جنت دے گا۔ کبیرہ گناہوں میں زیادہ خطرناک اعتقاد کے اندر، عقائد کے اندر وہ عقیدے رکھنا جو گمراہ فرقوں کے ہیں، خوارج کے عقائد، مرجیہ کے عقائد، قدریہ کے وہ بدعتی اقوال جو شرعی دلائل سے ٹکراتے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی کا دروازہ ہے جو انسان کو ہلاکت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ ان کے عقائد میں، ان کے اقوال میں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرنا، یہ گمراہ فرقوں کا، گمراہ لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے۔ وہ اللہ کی صفات کو ویسے نہیں مانتے جیسے قرآن و حدیث میں بیان ہوئی اور جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی، بلکہ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کی، ان قریب یہ اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے، آئیے ان پہ غور کرتے ہیں۔ مالک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، طاقتور اور غالب ہے، بخشنے والا اور مہربان ہے۔
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، وہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ آسمان دنیا پر ہر رات نزول فرماتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، وہ غضبناک ہوتا ہے۔ ان اسماء و صفات کے معانی ہمیں معلوم ہیں، اللہ کا خوش ہونا، اللہ کا غضبناک ہونا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا، ہمیں ان کے معانی معلوم ہیں، ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ ہر رات کے آخری پہر میں دنیا پہ نزول فرماتا ہے، معنی ہمیں معلوم ہے، کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ کیسے نزول فرماتا ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ عرش پہ مستوی ہے، معنی معلوم ہے، کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، قرآن و حدیث کی دلائل آگے ہم نے مان لیا، اس کی کیفیت ہمارے سامنے مجہول ہے، معنی ہمیں معلوم ہے۔ لازم ہے کہ ان صفات کو بے معنی قرار نہ دیا جائے، کہ صفات مان لی جائے اور معانی کا انکار کر دیا جائے، اور نہ ان کے معنی میں تحریف کی جائے، نہ ان کی کیفیت بیان کی جائے، اور نہ ان صفات کو مخلوق کی صفت سے تشبیہ دی جائے۔ اور یہ صفات ایسی ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ جو لوگ اللہ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں وہ فسق اعتقادی میں مبتلا ہیں، ان کے عقیدے برائی اور گناہ کا شکار ہو چکے ہیں۔ یقیناً وہ مفسرین بھی غلطی پر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی تعویل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ سید مودودی تفہیم القرآن میں کہتے ہیں بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی اصلاح محدود سلطنت کا مرکز قرار دے کر اپنی تجلیات کو وہاں مرتکز فرما دیا ہو، اور اسی کا نام عرش ہو، جہاں سے سارے عالم پر وجود اور قوت کا فیضان بھی ہو رہا ہو اور تدبیر امر بھی فرمائی جا رہی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عرش سے مراد اقتدار فرما روائی ہو، اور اس پر جلوہ فرمانے سے مراد یہ ہو کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے اس کی زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اللہ کا عرش پہ ہونا، اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم اس کی تعویل نہیں کرتے، اپنی طرف سے اس کے معانی بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں قرآن و حدیث کے دلائل سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، ہم ایمان لے آئے اور کیفیت کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جتنا ہمیں علم دیا گیا اس پر ہم ایمان لے آئے۔ لیکن مودودی صاحب کی اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے عقیدے کی یہ تعویل، آئیے اس کو لے کر دربار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے ہیں، اور پیارے حبیب کی ایک حدیث کو لے کر مقارنہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے اور یہ تعویل کرنے والے کیا عقیدے پھیلا رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا معاویہ سے روایت ہے کہ میری ایک لونڈی بکریاں چرایا کرتی تھی، ایک دن بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کر بھاگ گیا، میں نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا، پھر مجھے اپنے عمل پر ندامت ہوئی، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ایک دفعہ اپنی زبان کو حرکت دے کر کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا اللہ تمہارے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ ہم سب محتاج ہیں رب کی رحمتوں کے۔ رب کی رحمت سمیٹنی ہو تو محمد کے مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لونڈی کا امتحان لیجئے، اگر یہ مومنہ ہے میں اس کو آزاد کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پہلا سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس بکریاں چروانے والی نے، اس لونڈی نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرح بلند کیا، اللہ اپنے عرش پر ہے۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا اس کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ تیسرا سوال نہیں، 2 سوال۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے۔ میں کون ہوں؟ عرش والے کے بھیجے ہوئے رسول ہو۔ فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اس فرمان میں ہمیں کیا درس دے رہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، اور عرش کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے، اور اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر قائم ہونے کا ذکر
کھلے الفاظ میں 7 جگہوں پر بیان کیا گیا۔ لہذا تمام صحابہ اور سلف صالحین کا یہی عقیدہ رہا کہ اللہ کی ذات اپنے عرش پر ہے۔ اس میں صحابہ کرام نے، ائمہ سلف نے کوئی تعویل نہیں کی۔ یہ تعویل ان لوگوں کی باطل ہے جو اللہ کی صفت کو ویسے نہیں مانتے جیسے قرآن و حدیث میں بیان ہو گئی۔ دین سازی اللہ کا حق ہے۔ اللہ دین بنا کر، شریعت بنا کر اپنی مخلوق کے لیے اتارا کرتا ہے، اور مخلوق کا کام رب کی بھیجی ہوئی شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ شریعت سازی مخلوق کا کام نہیں ہے، قانون سازی مخلوق کا کام نہیں ہے۔ قانون ساز اللہ ہے۔ کسی کمیٹی کو، کسی ادارے کو، کسی اسمبلی کو، کسی پارلیمنٹ کو یہ اتھارٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ قانون ساز ادارہ ہے۔ 2/3 اکثریت سے جو چاہے قانون بنا دے۔ مخلوق کا کام خالق کے بھیجے ہوئے قانون پہ عمل کرنا ہے۔ انسانوں کا کام اپنے ہاتھ سے قانون گھڑنا کتنی عجیب بات ہے۔ یہ انسان کتنا جاہل ہو جاتا ہے دین کے معاملے پر۔ دنیا کی کوئی چیز جب آپ خریدتے ہو اس کے ساتھ بکلیٹ ملتی ہے یا نہیں؟ اب تو 100 ریال کا موبائل لینے جاؤ تو نوکیا والے اس کے ساتھ بھی کاپی دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی مشینری لے لو، وہاں آپ کو بکلیٹ ملے گی، اس کو ایسے آن کرنا ہے، ایسے آف کرنا ہے، ایسے چارج کرنا ہے۔ آپ لے کر آئے واشنگ مشین 110 کی، بکلیٹ ساتھ تھی، آ کر 220 پہ لگا دی، جل گئی، کمپنی واپس لے گی؟ جی نہیں لے گی۔ کیوں؟ وہ کہے گی بھائی اندھا ہے، یہ دی تھی ساتھ، اس کو پڑھتا، اس میں لکھا تھا یہ 110 ہے، اسے 220 پہ نہ لگانا۔ اور عقل مند سب سے پہلے مشینری آتے ہی اس کی ڈائری کو کھولتے ہیں، بکلیٹ کو چیک کرتے ہیں کہ کمپنی نے، جس نے یہ بنائی ہے، اس نے اس کے استعمال کے طریقے کیا بتائے ہیں۔ کوئی ایسا عقل مند بھی آپ نے دیکھا جو ٹیپ ریکارڈ لائے اور جو کمپنی نے اس کے ساتھ ہدایات دی ہیں انہیں پھاڑ کے پھینک دی اور اپنے پاس سے نئی ہدایات بنائے؟ ساڑی بوے گا نا، فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ لوگوں، چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزیں تمہیں یہ سبق دیتی ہیں کہ جس کمپنی نے یہ بنائی ہے اس کے استعمال کا زیادہ اچھا طریقہ وہی بتا سکتی ہے جس رب نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے۔ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ خود بنانا ہے۔ ایک واشنگ مشین اور فریج، ایک کیمرہ اور ٹیلی ویژن اور موبائل کے لیے تو مانتے ہو کہ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے لازم ہے کمپنی کی ہدایات پہ عمل کیا جائے، لیکن انسانوں کے لیے نہیں مانتے کہ جس رب نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس خالق نے زندگی گزارنے کے لیے ایک کتاب، ایک کلام، قرآن حکیم، فرقان مجید ہمیں دیا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزارے، بلکہ اس کے مقابلے پر اپنی اسمبلیوں کو، اپنی جرگوں کو یہ حق دے دیتے ہو کہ 2/3 اکثریت سے جو چاہے قانون پاس کر دیں۔ رب کے مقابلے پر بننے والی قانون ساز ادارے وہ اللہ کی حاکمیت کے ڈاکو ہیں، انہیں مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اس دور میں لاگو نہیں ہو سکتا، اسلام اس دور کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، ہمیں خود چاہیے ہم بیٹھ کر زندگی گزارنے کے قوانین مرتب کریں۔ تم رب کو بتانا چاہتے ہو کہ اللہ چور کی ہاتھ کاٹنے کی سزا، شادی شدہ زانی کی سنسار کی سزا اب یہ پرانی ہو گئی ہے، اس دور میں لاگو نہیں ہو سکتی، تم رب کو تعلیم دینا چاہتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہت بڑا جرم ہے شریعت سازی، اور بدعت کا ارتکاب کرنے والا، بدعت کو ایجاد کرنے والا، بدعت کی دعوت دینے والا وہ شریعت میں شریعت سازی کا مجرم ہے۔ ہمارے لیے شریعت قرآن و حدیث میں بند ہو گئی۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شریعت کو پورا کر دیا، اس کی خبر بھی مالک اپنے کلام میں ہمیں دیتا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اکمل، اور اس نعمت کو میں نے پسند کر لیا، تم پر اپنی نعمت میں نے پوری کر دی۔ اکمل کسے کہتے ہیں؟
سپرلیٹو ڈگری ہے. دودھ کا ایسا پیالہ جس میں ایک قطرہ ڈالنے کی بھی گنجائش، اور ایک قطرہ ڈالو گے تو ایک قطرہ نکل جائے گا، خلاص اب یہ بھر چکا ہے، اس میں کچھ اور نہیں آ سکتا. محمد کریم پر، میرے پیارے حبیب پر ہمارے رب نے جو شریعت اتاری ہے وہ اکمل ہے، اب اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، اور جو اس میں اضافے کرتا ہے وہ شریعت سازی کا مجرم بن رہا ہے، کیونکہ شریعت مالک کی طرف سے اتاری ہوئی توقیفی ہے، جتنی آ گئی جیسے آ گئی، جتنے احکامات آ گئے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اور یہی چیز اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی شریعت سے ہمیں ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور جو اپنی طرف سے نئے کام بناتا ہے، آئیے اس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پیارے فرمان کو سنتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی وہ مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. من عمل عملا، جس نے بھی کوئی کام کیا، جس نے بھی، وہ شاہ صاحب ہو، وہ پیر صاحب ہو، وہ شیخ صاحب ہو، وہ حضرت صاحب ہو، وہ امام صاحب ہو، وہ بابا جی ہو، وہ سید صاحب ہو، قریشی صاحب ہو، قادری صاحب ہو، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس پر محمد کریم کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے والے کی مہر اگر کسی عمل پہ نہیں ہے، پیارے حبیب اس عمل کو مردود قرار دے رہے ہیں، وہ دین اسلام میں اضافہ اور بدعت ہے. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام جمعے کے خطبے میں کہا کرتے تھے کہ ہر نیا کام دین میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. صحیح بخاری میں ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مدینے میں کوئی بدعت جاری کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے. والد صاحب کی وفات پہ تیجا کروانے والوں، 7واں نامہ 10واں 40واں کل برسی کروانے والوں، گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد کرنے والوں، قبر پہ اذان دینے والوں، مردوں کو باہر کھڑے ہو کے کلمہ پڑھانے والوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد کریم کا فرمان سنیے، جس نے مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی، کسی بدعتی کو پناہ دی، اس شخص پر اللہ کی، فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت ہے. قیامت کے دن اس کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے. اور آج بدعات کی پنڈاری کھل چکی ہے. بندہ سمجھاتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کس مسئلے کو بیان کروں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ نیا کام ہے. مولویوں نے اپنے گھر کے اندر مہریں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، کمرے میں بیٹھ کے مسئلہ بناتے ہیں، باہر آ کے مہر لگا دیتے ہیں. مسلمان اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے. میت پہ بین کرنا، میت پہ رونا، بلند آواز کے ساتھ پیٹنا، یہ زمانہ جاہلیت سے چلی ہوئی بد رسم ہے. اسلام نے اس سے منع کیا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، پنجاب کے دیہاتوں کے اندر کسی کے گھر کوئی فوت ہو جائے تو 1 میل دور سے آوازیں بین کرنے کی، عورتیں باقاعدہ کرائے پہ آتی ہیں اور جاتے ہوئے کہتی ہیں ایڈا رو آگے گئی ہیں، کوئی شے دے دیو. ان کو بھیجنا، بلانا نہیں پڑتا. جیسے کیڑی کو گڑ کی خوشبو پہنچ جاتی ہے اور کیڑیاں اکٹھی ہو کے اس گڑ کو اپنے بل میں لے جاتی ہیں، بین کرنے والیوں کو بھی پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ آج کہاں میت ہوئی ہے. وہاں پہنچ جاتی ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے لے سے اور خاص رڈالے کے لیے وہ شعر یاد کیے ہوتے ہیں اور پورا گھر چیخ رہا ہے، دھاڑ رہا ہے. یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، بد رسم، جس سے اسلام نے روکا ہے. لیکن افسوس
آج کلمہ پڑھنے والے اپنے دین اسلام کی تعلیمات سے کتنے جاہل ہو گئے. میت پہ رونا تو سنا تھا، بین کرنا تو سنا تھا، جس سے محمد کریم جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے فرامین میں اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو منع کر دیا، یہ تو سنا تھا. لیکن آج بدعات کیسے اسلامی معاشرے کو کالی سیاہ اندھیریوں کی طرح جکڑ چکی ہیں. اب تو یہ ماجرا ہے کہ کسی کے گھر کوئی فوت ہو جائے، میت ہو جائے، میت پہ ڈھول پیٹا جاتا ہے. بند کرو منہ بننا یار، کپڑا بننا نا، کفن بننے پہلا پاسا تھلے کر میت پہ ڈھول پیٹا جاتا ہے جیسے کہنا جان چھٹی چھیتی مر گیا، پتہ نہیں سال اور کیوں لمبا لے گیا. یہ ڈھول پیٹ کے خوشی منا رہے ہو کہ تمہارا باپ مر گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا کا محبت کا جھوٹا چولا پہننے والے کسی علاقے میں تو اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں، کسی علاقے میں آگ کے اوپر چلتے ہیں، اور بعض جگہ پر وہ ماتم بھی کرتے ہیں تو ڈھول کی آواز پہ ماتم کرتے ہیں.
ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے یہ ڈھول کی آواز تو ویسے ہی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک گندی اور بری آواز تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے کانوں میں دے لیا کرتے تھے اس ڈھول کی آواز کو سن کر، اس سے دور ہو جایا کرتے تھے، اور تم میت پر مرنے پر ڈھول پیٹ رہے ہو، ماتم پہ ڈھول پیٹ رہے ہو۔ مولویوں نے بھی سمجھا کہ یہ مر رہا ہے، اب جتنی کمائی ہم اس کے مرتے مرتے کر سکتے ہیں، ایک بندہ کم ہو گیا نا مریدوں میں، تو اب جا رہا ہے۔ وہ مشہور جملہ ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سہی، کچھ تو دے کے جائے گا۔ وہ انہوں نے بھی کھانے پینے کے سارے ڈھونگ میت کے ساتھ جوڑ لیے۔ ایک قادری صاحب، کوئی بندہ مر گیا، اسے پتہ لگا یہ بندہ مر گیا لیکن میرا مرید نہیں تھا۔ وہ پہنچ گیا جنازے پہ، اور جنازے پہ جا کر کہنے لگا کہ لوگوں، اس نے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، میرا مرید نہیں تھا، میں اس کو اس حال میں قبر میں نہیں ڈال سکتا۔ اب جب مولوی قوم کا کہہ رہا ہو کہ میں اس حال میں اسے قبر میں نہیں ڈال سکتا، تو غیر مولوی کے اندر جرت ہے اسے کہ پیچھے ہٹ، میں آپ جنازہ پڑھا کے دفن کر لیتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ وہ تو 2 رکعت نماز نیرا جو حال امام دا وہی میرا۔ مولوی صاحب فرمائے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہا دیکھو، تمہیں ایسے ایسے پیر تو ملے ہیں جو زندوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں، ہم سادات کی یہ شان ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ بھی وفا کرتے ہیں۔ اسے پتا ہے کہ مردے کے نام پر جتنا چندہ ملتا ہے زندہ اتنا نہیں دیتا۔ اس نے تو کوئی ترکہ بھی چھوڑا ہوگا، کوئی پراپرٹی بھی دی ہوگی۔ کہا ابھی میں اس کا تمہارے سامنے کفن کھولوں گا، کفن کھول کے اس کا ہاتھ باہر نکالوں گا، اور اس حالت میں میں اس سے بیعت لوں گا، اسے سلسلہ قادریہ میں داخل کروں گا، پھر قبر میں ڈالوں گا۔ اور وہ سب کے سامنے کفن کھولتا ہے، اور پھر اس کا ہاتھ باہر نکالتا ہے اور بیعت لیتا ہے، اور کہتا ہے مبارک ہو، اب یہ میرا مرید بن چکا ہے، اور میں مرید ہوں قادری سلسلے کا، اب یہ میرے سلسلے میں آ گیا ہے، اب یہ قبر میں جاتا ہے، اب سارے بخشے بخشائے۔ اور جھوٹی روایت، من گھڑت بات اپنے پاس سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیطان شیخ ہے۔ میرا ایمان ہے، ظاہرہ آپ کا بھی اس بات پہ ایمان ہے، میرا ایمان ہے اگر آپ خلوص سے، پیار سے، محبت سے درود شریف پڑھیں نا، اور اس درود شریف کو پڑھ کر اس نوجوان کی روح کو اصال کرے تو انشاءاللہ درود شریف کا صدقہ اس کا بیڑا پار ہے۔ آپ سارے پڑھیں میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، حاضرین، نوجوان ساتھیوں، کہ بلا علامہ عارف صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور حقوق العباد پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اور مجھے سمجھا رہے تھے۔ لیکن ایک بات ان کی سن کر میں آپ کی توجہ ایک طرف، کہ یہ فرما رہے تھے کہ وہاں جا کے بیٹا باپ کی بخشش کروا دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بیٹا عرض کرتا ہے مولا اس کے گناہ میرے ذمہ کار اور میرے والد کو جنت دے، تو رب کریم اس وقت بھی مہربانی فرماتا ہے۔ لیکن وہ موقع کیوں آئے کہ یہاں ہم رہنے کے لیے دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، نظام ہے، رہنے سہنے کا، کاروبار کا ہے، برادری کے معاملات ہیں، تو بڑے دور اندیشی سے سوچ کے ہم پلاننگ بناتے ہیں کہ ایسا کریں تو کامیابی ہے، ایسا کریں تو ناکامی ہے۔ تو قرآن نے بہت مرتبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کافی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پلاننگ کرو تو تمہاری کامیابی ہے، اور وہاں جاؤ تو بغیر حساب جنت میں جاؤ۔ سب سے عظیم سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ رب کریم قیامت کا دن برپا ہو، رب فرمائے تو بھی جا، تجھے بھی بغیر حساب جنت دیتا ہوں، تو بھی جا، تجھے بھی بغیر حساب جنت دیتا ہوں۔ مولا یہ کیسے ہے، یہ بغیر حساب جنت کیسے ملتی ہے؟
رب العالمین قرآن مجید کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم پہ مصیبت آئے تو برداشت کرو، صبر کرو. صبر کا دامن تمہیں چاہیے کہ مضبوطی سے تھام لو. صبر کا دامن تم تھامو گے، رب تمہیں بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا. اور قرآن مجید نے واضح کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. میری طرف توجہ فرمائیں، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. مال اور اولاد کو چلانے والا اللہ رسول کی پہچان بتائیں. اللہ کے حقوق کے بارے میں اسے روشنی اس کے ذہن و قلوب و اذہان میں ڈالے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سارے احباب بیٹھ جائیں. جس نے اس مٹی میں جانا ہے وہ بیٹھ جائے. حضرات یہ مستورات سے گزارش کروں گا برائے مہربانی میری یہ الحمدللہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں، تھوڑی سی سائڈ پہ ہو جائے، پردے کا اہتمام کریں بس مہربانی، یا منہ اس طرف موڑ لیں بس. ٹھیک ہے بس ہو گیا. حضرات سب سے پہلا کام یہ جس کی میت پڑی ہوئی ہے اس کے دل میں تمنا تھی کہ میں شاہ صاحب کو مرید ہوں. سارے احباب گواہ بن جائیں کہ یہ اس حالت ایمان میں جا رہا ہے، اور اگر اس کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا بلکہ کل ہی مجھے پتا چلا کہ مجھے یہ کہنے لگا کہ شاہ صاحب کے آستانے مجھے لے جاؤ. حضرات سارے گواہ بن جائیں. ابھی میں اس کا ہاتھ باہر نکال کے اس کو اس حالت میں مرید بنا کے قبر میں پہنچاؤں گا. ہندو کے ساتھ تو سبھی نبھاتے ہیں، مردوں کے ساتھ نبھانا یہ الحمدللہ سادات کی ذمہ میں ہے. الحمدللہ سب سے پہلے میں اپنے مرید بنا کے پھر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا. 5 منٹ ابھی باقی. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. اور الحمدللہ یہ میرا مرید بن کے قبر میں جائے گا، قادری بن کے قبر میں جائے گا، اور میری موجودگی میں الحمدللہ اس طریقے کے ساتھ اس کو میں بھیج نہیں سکتا. خدا تبارک و تعالی جل شانہ لاحقین کو صبر عطا فرما دے. حضرات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سلسلے ہی کی برکتیں غوث لجپال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے. اور الحمدللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حالت ایمان میں جا رہا ہے. کل اگر اس نے اپنے پیر کو یاد کیا ہے تو الحمدللہ یہ اس دم سے یہ الحمدللہ میرا مرید بن گیا ہے. اور الحمدللہ ظاہری طور پر میں اپنے مرید کو اس حالت میں کہ بے شک یہ مردہ ہے لیکن یہ ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے، کون جنازہ میں آیا ہے یہ بھی جان رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے پیش نظر. اور جب ہم اس کی قبر پہ جائیں گے اور قبر سے واپس آئیں گے تو قبروں کی آہٹ کو بھی یہ محسوس کرے گا حدیث پاک کے زمرے میں. اور الحمدللہ یہاں تک کہ اگر قبر پر ایک چڑیا بھی بیٹھتی ہے تو قبر والے کو اس کے بیٹھنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے میری قبر میں پر چڑیا بیٹھی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ
میرے غوث لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ سے اس کی قبر و حشر. یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ مردوں کو بھی معاف نہ کرنے والی قوم ہے. یہ چھوٹا قادری تھا، اس نے کفن کھول کے بیعت لینے میں ہی عافیت سمجھی کہ جتنا ملنا ہے یہیں سے مل جائے. ایک بڑے قادری صاحب ہیں، حضرت ڈاکٹر پروفیسر علامہ طاہر القادری. ان کا بھی ایک مرید فوت ہو گیا. ان کا مرید فوت ہوا، وہ دفنانے کے لیے آئے. پہلے تو دفن کرتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے کفن پہ جو انگلی سے لکھ سکے بیچارے وہ لکھ لکھائی کرائی، اسے دفنا دیا. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. لوگوں سے کہنے لگے تم سارے چلے جاؤ، میں باقی رہوں گا اور یہ مفتی صاحب یہاں باقی رہیں گے، ہمارا کام ابھی باقی ہے. اسی مردے نو توڑ چھڑ کے آنا ہے. وہ کسی کے گھر میں میت ہو گئی، مولوی صاحب نے کھانے کا ڈھونگ رچانے کے لیے آ کر اس کی بیوی سے کہا تیرے خاوند میرے خواب میں آئے تھے، سر سے بھی ننگے تھے، جسم سے بھی ننگے تھے، پاؤں سے بھی ننگے تھے، اور سردی میں کانپ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے مولانا صاحب ہمارے گھر جانا، میری زوجہ محترمہ سے کہنا وہ ایک عمامہ شریف اور ایک سوٹ اور جرابیں، جوتی، جیکٹ، جرسی، سردی کا سارا سامان وہ ہم تک پہنچانا، لے کر آنا. وہ عورت کہیں پڑھی لکھی تھی بیچاری کو قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا ہوگا. مولویوں سے آنکھ بچا کر یہ کہاں پڑھنے دیتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہمارے حضرت کی ملفوظات پڑھو اور برباد ہو جاؤ، قرآن کے نزدیک نہ لگنا. اس نے جوتی اتاری، مولوی صاحب کے سر میں 4 ماری. بی بی ایک ہی کیتا ہی. اس نے کہا میں نے تو اپنے خاوند کی وصیت پہ عمل کیا، آپ کو خواب میں رات آئے تھے، مجھے فجر کے بعد آئے تھے، اور کہہ رہے تھے مولوی تیرے پاس آئے گا، مانگنے کا ڈھونگ کرے گا، وہ جھوٹ بولتا ہے، 4 جوتیاں مارنا. اب بھاگتا ہوا کہنے لگا تیرا خاوند بڑا خراب آدمی ہے، مجھے اور بات کہہ کے جاتا ہے، تجھے اور بات کہہ کے جاتا ہے. یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں، یہ میت کے نام پر وہ اعمال اسلام کے چولے میں چھپا کر رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. قادری صاحب کہتے ہیں چلے جاؤ، اب میں اور مفتی صاحب باقی رہیں گے، اور ہم نے یہاں پر وہ کام کرنے ہیں، ہمارے وہ کام باقی ہیں بھی. لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. قادری صاحب مفتی صاحب کو کہتے ہیں اذان دو. وہ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں. بتائیے کیا محمد کریم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کرنے کے بعد فاطمہ کی ماما پر حسنین کی نانی کی قبر پہ اذان دلوائی؟ اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے کے بعد مصطفیٰ نے قبر پہ اذان دی یا بلال سے کہہ کر اذان دلوائی؟ پیارے حبیب کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضہ فوت ہوئے، محمد کریم نے بیٹے ابراہیم کو دفن کر کے اذان دلوائی؟ چچا حمزہ کی شہادت پہ اذان دلوائی؟ اگر دلوائی تو دکھائیے محمد کریم کی حدیث کہاں ہے، اور اگر نہیں دلوائی، یہ آج تم نے عمل شروع کیا ہے تو یہ عمل بدعت ہے. اسلام کے نام پر پیٹ بھرنے کا دھندے کا آغاز کیا ہے. اذان میں کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز پڑھو. آپ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے کے مردے کو پیغام دے رہے ہو کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اگر اس نے زندگی میں نمازیں پڑھی تو اب قبر پہ کھڑے ہو کے حی علی الصلاۃ کہنے کی ضرورت باقی؟ اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد پھر کہتے ہیں چلے جاؤ، منکر نکیر آنے والے ہیں، اب ہم نے منکر نکیر کا سارا حساب و کتاب اس کی مدد کرنی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں بوٹی لانی ہے. بوٹی سمجھتے ہو نا؟ میٹرک کے لڑکے سمجھتے ہوں گے. امتحان دینے جاتے ہیں تو گھر سے سوال حل کر کے چھپا کے لے جاتے ہیں کہ نگران کی نظر بچا کے وہاں سے نکال کے اوریجنل پیپر پہ لکھ کے دے دیں گے، آگے بوٹی لگ جائے گی. یہ نگران کو پیسے لگا کر کہتے ہیں تو باہر نکل جا، میٹرک کے طلبہ بوٹی لگا کے پرچے میں پاس ہو جائیں گے. قادری صاحب سمجھے کہ میں باہر کھلو کے بوٹی لوا دوں گا. اسے کہہ رہے ہیں یا ولد کہ لا الہ الا اللہ، پڑھ محمد رسول اللہ. یہ سوال کرنے والے آئے ہیں کہ ربی اللہ، کہ دینی الاسلام، کہ ان کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ باہر کھڑے ہو کے اس کو سوالوں کا جواب یاد کرا رہے. وصحبه وبارك وسلم.
وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن آمين محمد المصطفى آمين معرفته وبئرته ومعرفته يا الله آمين آمين تمام احباب اب ہٹ چلے جائیں گے. حدیث پاک ہے کہ جب آپ واپس ہٹیں گے تو آپ کے قدموں کی آہٹ تنویر قریشی اب سنیں گے. جب آپ جائیں گے پیچھے تو تنویر شہید آپ کے قدموں کی آہٹ سنیں گے اور اسی لمحے آپ کے ہٹتے ہی ملائکہ پہنچ جائیں گے. آپ سارے روانہ ہو جائیں گے. اور میں نے شیخ الحدیث صاحب کو کچھ پڑھنے کھڑے ہو کے اذان کہیں گے اور کچھ پڑھنے کے لیے کہا ہے. میں آپ لوگ ہٹ جائیں گے, کچھ دیر تک میں یہاں کھڑا رہوں گا, پھر میں کچھ وقفے کے بعد تاکہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ شروع ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مخدوم قریشی صاحب, آپ یاد کریں دنیا کے اندر آپ موجود تھے اور کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے اور اپنے نبی کریم سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان رکھتے تھے اور پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو میرے بیٹے تنویر قریشی پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو, یاد کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کا وحدہ لا شریک ہے. آپ کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے.
آپ اللہ ربی ربی وربک اللہ ربی و ربک وحدہ لا وحدہ شریک لا لہ شریک لہ اللہ ربی قل قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ وقل ھذا سیدنا محمد رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم واحفظ وقل ھذا سیدنا محمد رسول اللہ قل دینی الاسلام قل دینی الاسلام قل دینی الاسلام وقل ھذا سیدی محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات قل ھذا سیدنا رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی یاد کریں آپ دنیا کے اندر کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا نور تشریف لا چکا ہے، حضور جلوہ بار ہیں. آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ ربی اللہ دینی الاسلام وہذا نبی و رسولی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی قل ہکذا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دینی الاسلام ربی اللہ وہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی آمنت به قد آمنت به فی الدنیا وانا عارفه الآن هو نبی و رسولی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اس طرح اگر رٹے مار کے سوالوں کے جواب دیے جا سکتے تو کوئی جہنم میں جاتا؟ ارے یہ تو زندگی بولے گی، یہ تو 70 سال کے عقیدے بولیں گے. اس نے رب کس کو مانا؟ اس نے قائد اور رہبر اور امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، آئیڈیل، قدوہ کس کو مانا؟ فاطمہ کے پیارے بابا کو مانا تو کہے گا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر اس کو چھوڑ کر کسی پیر اور فقیر کو اپنا آئیڈیل مانتا رہا تو باہر کھڑے ہو کے جتنا مرضی شور مچا لو، اس شور کو سن کر اس کی زبان سے ربی اللہ نہیں نکل سکتا. یہ تو زندگی بولتی ہے، یہ تو عمل بولتا ہے، یہ تو عقیدہ بولتا ہے. اور میں کہتا ہوں قادری صاحب اگر اتنی ہی محبت تھی آپ کو تنویر قریشی صاحب سے کہ قبر پہ کھڑے ہو کے سوالوں کے جواب دلوا رہے، آدھے گھنٹے کے لیے آپ بھی قبر میں لیٹ جاتے ہیں، فرشتے آتے اپنی موجودگی میں سارا پیپر حل کروا کے سوال جواب کروا کے پھر باہر آ جاتے. آپ کے ہاں تو پردہ ہوتا ہے نا، موت تو نہیں ہوتی. آپ کے ہاں تو وصال ہوتا ہے، میت تو نہیں ہوتی. یہ طریقے کس اسلام کے ہیں، کس شریعت کے ہیں، کس کتاب کے ہیں، کس قرآن میں ہیں؟ جس کا عمل گندا ہے، جس کا عقیدہ گندا ہے، وہ قبر کے اندر اس کے عمل بولیں گے، اس کا عقیدہ بولے گا، اس کی زندگی کے اعمال بولیں گے. باہر سے کھڑے ہو کر شور مچانے سے کچھ نہیں ہوتا. پھر سوچئے کیا یہ جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کو اپنی قمیص پہنا دی تھی، اس کے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا تھا، اس کا جنازہ پڑھ دیا تھا، یہ سارا کچھ کر لیا؟ اور اگر ایسے جواب دلوانے ہوتے کہ اللہ کے نبی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کو سوالوں کے جواب نہیں دلوا سکتے تھے؟ اللہ نے کہا کہ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے معافی مانگو گے تو معاف نہیں کروں گا. اور قربان جائیں نبی رحمت کی پیاری رحمتوں پر، کہا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ 71 دفعہ معافی مانگنے سے اللہ اس کو معاف کر دیتا، میں 71 دفعہ مانگ لیتا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں، یہ پیٹ کا دھندا ہے کہ کوئی بڑا آدمی مرے گا، وہ لازمی بات ہے وصیت کر کے جائے گا کہ میں جا رہا ہوں
بڑے حضرت کو بلانا، بڑے پیر صاحب کو بلانا، وہ قبر پہ کھڑا ہو کر میرے سوالوں کا جواب دلوا دے، بڑے حضرت آئیں گے، بڑا بندہ مرے گا، بڑے نوٹ آئیں گے۔ یہ کھانے کا ڈھونگ ہے، یہ بدعات ہیں جو اسلام کی سفید چادر پر سیاہ داغ اور دھبا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے سارے معاملات بیان کیے، صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور وہاں سے یہ کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کر، صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر، امت کے سلف نے کھڑے ہو کر یہ عمل کیا ہو۔ بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کی قسم اٹھانا، کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی تعظیم اور بڑائی کی وجہ سے ہے، اور چونکہ تعظیم اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کی شان کے لائق ہے، لہذا قسم بھی اسی کے ناموں میں سے کسی نام کی اٹھانی چاہیے۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا حرام ہے۔ لوگوں نے تو قسمیں کافی ساری بنائی بھی ہے نا، کوئی بابا جی کی قسم، کوئی پنجتن پاک کی قسم، کوئی مولا علی کی قسم، نیچے آ جائیں تو حاجن کے دوپٹے کی قسم، کسی سے فوراً فیصلہ کروانا ہو کہتے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے، بچوں کے سر کی قسم، کسی کی زلفوں کی قسم، کسی کے مکھڑے کی قسم۔ اللہ اپنی مخلوق میں جس کی چاہے قسم اٹھائے، وہ اللہ ہے، مالک ہے، وہ زمانے کی قسم اٹھائے، وہ مصطفیٰ کی زندگی کی قسم اٹھائے، وہ چاند و سورج کی قسم، وہ مالک ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کے لیے قانون نازل کیا ہے کہ جب تم قسم اٹھاؤ تو صرف اللہ کی قسم اٹھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کعبے کی قسم۔ ابن عمر نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھاؤ، بے شک میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع کیا۔ بخاری و مسلم میں ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا، میرے باپ کی قسم، امیر المومنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کہہ رہے ہیں میرے باپ کی قسم۔ نبی رحمت علیہ السلام سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا خبردار، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم اٹھاؤ۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں نے اللہ کی قسم اس کے بعد نہ کبھی بھول کے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، نہ جان کی قسم اٹھائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا، نہ باپ کی قسم اٹھاؤ، نہ کعبے کی قسم اٹھاؤ، غیر اللہ کی قسم نہ اٹھاؤ، قسم اٹھانی ہے تو کہو رب کعبہ کی قسم، اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص لات و عزا، جو اس دور کے بت تھے، اگر کوئی شخص لات و عزا کی قسم اٹھائے تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی لات کی قسم اٹھائے، عزا کی قسم اٹھائے، بتوں کی قسم اٹھائے، پوجے جانے والے جھوٹے الہوں کی قسم اٹھائے تو اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کی چاہت کے ساتھ کسی اور کی چاہت کو شریک کرنا، ملانا۔ ایک یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اگر کہتا ہے کہ مسلمان بھی شرک کرتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور وہ کیسے؟ کہا جب یہ مسلمان کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اور مسلمان کہتے ہیں کعبے کی قسم، کعبے کی قسم اٹھانا اور یہ کہنا کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، یہ شرک ہے۔ بس اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم جاری کیا کہ پھر کوئی یہ جملے کو نہ دہرائے ما شاء اللہ و شئت،
جو اللہ چاہے اور رسول اللہ چاہے، بلکہ یوں کہا کرو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے ثم شئت، پھر جو آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی کی چاہت پابند ہے اللہ کی چاہت سے، وگرنہ پیارے حبیب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، نا خواہش تھی ان کی، کتنی محبت تھی اپنے چچا سے، کتنا پیار تھا اپنے چچا سے، کتنی منت کیا کرتے تھے اپنے چچا کی، اور کہا کرتے تھے چچا ایک مرتبہ میرے کان میں ہی کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے اور جو آپ چاہتے وہی کائنات میں ہوتا اللہ کی چاہت کے علاوہ، تو کبھی ابو طالب ایمان سے محروم موت نہ پاتے، بلکہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام پابند ہیں آپ کی چاہت، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں بھی صحیح وہ اس دنیا میں ہو سکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی یا نہیں لگی؟ لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا۔ آپ تو طائف والوں کے پاس اس چاہت سے گئے تھے کہ مکہ والوں نے دعوت نہیں مانی، طائف کے سردار مان لیں گے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ نہ کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، بلکہ یہ کہ جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ مختار کل ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ چاہے ان کی مانگ کو پورا کر دے اور چاہے ان کی مانگ کو پورا نہ کرے۔ کبیرہ گناہوں میں سے تعویذ گنڈے، تمائم، یہ لٹکانا، یہ باندھنا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس 10 آدمیوں کا گروہ آیا، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، بیعت کرنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے 9 سے بیعت لے لی اور 10ویں سے چہرہ انور موڑ لیا، اس سے بیعت نہیں لی۔ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 سے بیعت لی ہے، 10ویں کو چھوڑ دیا۔ فرمایا اس نے تمیمہ لٹکایا ہوا ہے، اور جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس شخص نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے اندر ڈالا اور اس کو توڑ دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس کی بیعت لی، پھر قبول کیا اس کے اسلام کو، پھر اس کی بیعت قبول کی، اور یہ قانون جاری فرما دیا جو تمیمہ لٹکائے، جو تعویذ لٹکائے، وہ سیپیے ہوں، وہ گھونگے ہوں، وہ لوہے کے کڑے ہوں، وہ ہڈیے ہوں، وہ پتھر ہوں، وہ امام ضامن کی شکل میں ہو، وہ کاغذ کے اوپر 1 2 4 5 7 گنتی لکھی ہوئی ہو، جو جادوگروں کا علم ہے، وہ غیر اللہ کی پکار کے تعویذ ہوں، یا جبرائیل یا میکائیل یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ، یا لوگ شیطانوں کے نام کے بھی تعویذ بناتے ہیں، قارون، حامان، ابلیس، نمرود، کسی قسم کے تعویذ ہو، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، ان کو پکارا گیا ہو، یا جوتی لٹکائی ہو، یا کڑے پہنے ہو۔ اب تو تعویذوں کا دھندا اور کاروبار چلتا ہے، بواسیر کے بھی تعویذ ملتے ہیں، شوگر کے تعویذ ملتے ہیں، اور تو اور دانت درد کے بھی تعویذ ملتے ہیں۔ تعویذ کا دور گزر گیا۔ پشاور کے اندر ایک دربار ہے، وہاں جس کے دانت میں درد ہو وہ ایک درخت بنا ہوا ہے، کیل لا کے اس پہ ٹھوک دیتا ہے، کہتا ہے کیل نہیں ٹھوکی، درد بھی ایسے ہی ٹھوک گیا، اب آرام ہو جائے گا۔ دانتوں کی تکلیف میں آرام، اور وہ بھی ڈاکٹر کو دکھائے بغیر اور بغیر فیس کے بھی، ہے نا کچھ عجیب بات؟ شاید آپ کو یقین نہ آئے،
لیکن پشاور شہر کے اندر ایک ایسا مزار بھی واقع ہے جہاں مقامی لوگوں کے عقیدے کے مطابق ایک کیل ٹھونکنے سے آپ کے دانت کی تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ یہ مزار دانتوں والے بابا کے نام سے مشہور سید امیر غازی بابا کا ہے۔ میں کابل کے علاقے لوگر سے آیا ہوں۔ میرے دانت میں درد تھا اور یہاں رشتہ داروں کے ہاں آیا تھا تو ابھی مزار پر دعا لینے حاضر ہوئے تھے۔ پہلے میں 20 سال پشاور میں رہ چکا ہوں، تبرک لینے آیا ہوں اور واپس اپنے گھر جا رہا ہوں۔ پشاور کے نواح میں ارباب لنڈے گاؤں میں واقع اس مزار پر روزانہ ایسے افراد آتے ہیں جو دانتوں کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مزار پر آنے والے لوگوں کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ جس کسی کے دانت میں تکلیف ہو وہ یہاں آ کر مزار کے اندر موجود درخت کے مضبوط خشک تنوں میں کیل ٹھونکے تو گھر پہنچنے سے پہلے اس کی دانت کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ دانت بھی درد تھا اور بیماری بھی ہے، پاؤں ہاتھ میں درد بھی ہے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے شاعروں اور اولیاء کرام کے مزاروں پر شدت پسند حملوں کے باعث سید امیر غازی بابا کے مزار پر بھی لوگوں کا آنا جانا کم ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ زیادہ آتا ہے اور کم آتا ہے کیونکہ اس شدت پسندوں سے ڈرتا ہے۔ دیکھو رحمان بابا سے بھی مزار پر عملے کرتا ہے، ادھر بھی آ رہا ہے، سارے جگہوں سے بھی کرتا ہے، دیکھ اصحاب بابا سے بھی حملہ کیتا ہے۔ تو اس خاطر سے لوگ جڑی کم آتا ہے، پھر وہ زیادہ آتا ہے اور کم آتا ہے، ڈرتا ہے۔ لوگوں کا اللہ سے امید اور بھروسے کا تعلق ٹوٹ گیا۔ کوئی سیپیوں پہ، کوئی گھونگوں پہ، کوئی تعویذوں پہ، کوئی منکوں پہ، کوئی کڑوں پہ۔ تو جی آپ نہیں مانتے یہ بابا فلاں بابے کے دربار کا، یہ بڑی سرکار کے دربار کا، یہ فلاں حضرت کے دربار کا، یہ وہاں کا کڑا، یہ وہاں کی انگوٹھی، یہ وہاں کی بوندری، یہ وہاں کا چھلا۔ 2 روپے کا چھلا لیتے ہیں، ایک مریض کے گلے میں باندھ دیتے ہیں، ایک دربار سے باندھ دیتے ہیں، ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں۔ لوگوں کے بھروسے اللہ سے ہٹ کر مردوں کے کڑوں پر، تعویذوں پر، دھاگوں پر، کالے دھاگوں پر، انگوٹھیوں پر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کڑا پہننے سے ماجرا ختم، بیماری ختم، یہ تعویذ لٹکانے سے سوکڑا ختم، یہ تعویذ پہننے سے بلڈ پریشر ختم، یہ تعویذ پہننے سے بواسیر ختم۔ یہ تعویذ کے نام پہ چلنے والے کاروبار، یہ غیر اللہ سے جڑنے والے تعلق، میرے جملے کو یاد رکھنا، ہو سکتا ہے یہ کڑوا ہو اور کسی کے ماتھے پہ بل پڑے، میں چندہ لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ یہ تعویذ کا کاروبار جہاں اس نے مال برباد کیا ہے، جہاں اس نے ایمان برباد کیا ہے، وہاں اس نے عزتوں کے جنازے نکالے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، زنا کا ایک کاروبار تو کوٹھوں پہ بیٹھی ہوئی کنجریاں کرتی ہیں، اور زنا کا ایک کاروبار پیروں، فقیروں، درویشوں، مولویوں، تعویذ فروشوں کے ذریعے ہر جگہ پر، ہر دربار پر اور ہر خانقاہ پر جہاں جہاں ان تعویذ فروشوں کے ڈیرے ہیں، ایک زنا کا کاروبار یہاں پہ ہوتا ہے۔ موت ایک دفعہ آنی ہے، رب نے اس کی گھڑی لکھی ہوئی ہے۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ یہ زانی ہے، یہ بدکار ہے، یہ بدماش ہے، جنہوں نے معاشرے کو تعویذ فروشی کی چادر کے اندر، روحانیت کے تقدس کی چادر میں معاشرے کے اندر زہر بھر دیا ہے۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہیں کرتے ہو، انہی کی گھر کی کہہ رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ جائیے دنیا ٹی وی کا وہ پروگرام دیکھیے جس میں گجرانوالے کا پیر سلیم قادری جو نرینہ اولاد کا تعویذ دیا کرتا تھا، جس کے لڑکا نہیں ہوتا، ان عورتوں کی بھی غیرت مر چکی ہے جو اپنے بیٹوں کو کہتی ہیں تیرے گھر میں 3 بیٹیاں ہو گئی، اگر تیری بیوی نے اب بیٹی کو جنم دیا تو طلاق دینا۔ اور لڑکا کہتا ہے ماں کی بات ماننی ضروری ہے، بیوی سے کہتا ہے اگر اب بیٹی ہوئی تجھے طلاق۔
تیری بیوی کا پیٹ اس کے اختیار میں ہے کہ یہاں سے بیٹا نکلے یا بیٹی، یا یہ عرش والے کی مرضی ہے؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ وہ سچا داتا ہے، چاہے بیٹیاں دے دے، چاہے بیٹے دے دے، چاہے ملا کر دے دے اور چاہے بانچ کر دے۔ جو اپنی بہو کو درباروں کی نظر کر کے آتی ہیں، بابا کا تعویذ لاؤ، اگلی دفعہ بیٹی نہیں بیٹا چاہیے، لڑکا چاہیے، اور وہ طلاق کے ڈر سے اپنی عزت کا جنازہ نکال کر آتی ہے۔ وہ پیر سلیم قادری تعویذ دیا کرتا تھا، اور اپنی خانقاہ کے اندر اس نے ایک کمرہ الگ بنایا ہوا، جس پہ ایک بستر بچھا ہوا، ایک چارپائی لگی ہوئی، اور اس کا نام روحانی بستر۔ شیطان نے اپنے سارے دھندے کرنے کے لیے روحانیت کی چادر پہن لی ہے، اور حقیقت میں وہ روحانی بستر نہیں، شیطانی بستر ہے۔ وہ تعویذ لینے کے لیے آتی، اس سے کہتا کہ اندر کمرے میں لیٹ جاؤ، میں یہ تعویذ اپنے ہاتھ سے تمہاری پشت کے نیچے رکھوں گا، پھر میری شکل میں ایک بابا آئے گا، میں نہیں ہوں گا، وہ بابا ہوگا۔ اور یہ شیطان یہ تعویذ فروشی کے نام پہ زانی، عزتوں کا ڈاکو، اپنے ہاتھ سے اس کی پشت کے نیچے تعویذ رکھتا اور پھر اس کی عزت لوٹتا۔ 300 عورتوں کو اس ظالم نے اپنی ہوس کا نظر کیا۔ اس پروگرام دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ وہ فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کے جعلی پیر پتہ نہیں پاکستان کے طول و ولد میں اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کو کس طرح بہکا رہے ہوتے ہیں۔ یہ فوٹیج دیکھیے، اس کے بعد واپس آئیے اسی پروگرام میں۔ یا خدا جا بنا واسطے تاکہ ہمیں معافی معاف نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانچ پن بھی دور ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا، اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں، صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر، اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا، اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں، اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں، جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور ذلت اور رسوائی ہے پوری نسل کے لیے۔ یہ اگر واپس آئے پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے، اس سو کالڈ پیر سے، یہ جو سب کچھ کرتا رہا، اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے، اس میں مرد عورت سب شامل ہیں، اور یہ سب ایک بحیثیت قوم شاید ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا، اور اس کو واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں۔ کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر، میں سال پہلے سر دام بند کر دیا، پچھلے روزوں کا سر میں نے بند کر دیا تھا کام سارا۔ جی سر، ہاں سر پتہ نہیں کتنی خواتین کو آپ نے اپنی درندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے۔ بس سر جتنی آپ کے پاس ہے جی، اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا، کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر، پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ، ہمارے کارڈ آپ کا ملا، پھر بندوں نے انہوں نے کو 40,000 روپیہ دیا ہے، انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا، اسی سے پتہ کس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا جی، آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیے۔
آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی, یہ اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر, میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے تام درود بند کر دیا, میں کرتا نہیں ہوں. یہ معاشرہ کب جاگے گا؟ یہ مردہ قوم کب اٹھے گی؟ یہ رب سے اپنے رشتے کب جوڑے گی؟ اور اس خبیث نے اپنے بستر پہ خفیہ کیمرہ لگایا ہوا, جہاں جو بدکاری کرتا تھا اس کو ریکارڈ کیا کرتا تھا. ابھی بھی تعویذ فروشوں کے چنگل سے نکلنے کا وقت نہیں آیا, ابھی بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کی گھڑی نہیں آئی, ابھی بھی لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کو تسلیم کرنے کا وقت نہیں آیا. کب تک مال لٹاؤ گے؟ کب تک عزت کے جنازے نکلواؤ گے؟ کب تک ان پیروں فقیروں کو روحانیت کے نام پہ اپنے دین اور عزت کا ڈاکو بنتے رہنے دو گے؟ ایک اور خبیث مولوی, دجال ڈاکو, تعویذ فروش, زانی بدکار, وہ ایک عورت کے ایک گھر میں آیا کرتا تھا, چکر لگایا کرتا تھا. اپنے گھروں کے دروازوں کو ان پیروں سے بند کر دو, عرش والے سے رشتہ جوڑو, محمد کریم سے رشتہ جوڑو, قرآن کو پڑھو, فرمان مصطفیٰ کو پڑھو. یہ گھروں میں آ کر ہفتے ہفتے رہنے والے, یہ چلے کاٹنے والے, یہ بدکار ہیں, یہ زانی ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ جعلی مرشد ہیں. سچا مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعویذ گنڈے کے نام پہ بے غیرتی کر رہے ہیں. شفا چاہیے تو رب کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بیماری ہے, جادو ہے, پیروں کے در کی خاک نہ چھانو. عرش والے نے قرآن حکیم شفا بنا کر تمہارے لیے نازل کی. وہ گھر میں آتا تھا, گھر میں نوجوان کنواری لڑکی تھی, اس کو تعویذ کے نام پہ کچھ پلا دیا, بے ہوشی کی دوا پلا کر اسے اٹھا کر لے گیا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا رہا, اس کی عزت کو لوٹتا رہا. نہ ایمان رہا, نہ عزت رہی, نہ مال رہا. پولیس کے مطابق نارووال کے علاقہ شاہ غریب میں پیر صوفی گل حسین نے چند روز قبل بی اے کی طالبہ 21 سالہ سلمہ کو گھر میں اکیلا پا کر اسے نشہ آور مشروب پلا کر گھر سے نقدی اور زیورات سمیت اسے اغوا کر کے لاہور لے گیا. اس دوران ملزم نے لڑکی کو زیادتی کا بھی نشانہ بنایا. ملزم نے اعترافی بیان میں بتایا کہ وہ گزشتہ 6 ماہ سے سلمہ کے گھر آتا جاتا رہا ہے اور اسے گھر میں اکیلا پا کر اسے بے ہوشی کی حالت میں لاہور لے آیا اور اسے زیادتی کی. ملزم نے بتایا کہ وہ پہلے بھی اس طرح کی متعدد وارداتیں کر چکا ہے. پولیس نے ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور نقدی برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے. بچی نو مسجد تویز پلا کے جی زیورات سی تے رقم سی جو نال لے گیا زیورات دے اپنا تویزاں دے اثر دے وچ پانی میں کچھ پھونکے مار کے مجھے پلا دیا اور اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا مجھے کیا کرنا ہے. متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے سے شدید متاثر ہوئی ہے. اس نے اپنے مستقبل اور اپنے گھر کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ سب چکنا چور ہو گئے. بی اے کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں پڑھ لکھ کے کچھ بننا چاہتی تھی, میرے بہت سے خواب تھے, بہت کچھ کرنا چاہتی تھی. میں اپنے ماں باپ کے لیے سہارا بننا چاہتی تھی, پر اس نے میرا کیریئر برباد کر دیا, میری زندگی برباد کر دی. گھر کے زیور بھی لے گیا, نوجوان بچی کو بھی لے گیا, اس کو داغدار کر گیا. اور یہ ایک نہیں ہے, میں اللہ سے ڈر کر کہہ رہا ہوں, یہ ایک نہیں. جو پکڑا جائے اس کو تم کہہ کے جان چھڑا لیتے ہو جعلی پیر, یہ سارے جعلی ہیں. سچا مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ پیسوں کے بھکاری, یہ تعویذ فروش تمہارے گھروں میں ڈیرے لگاتے ہیں, ان سے کہو ہمارے گھر میں محمد کا فرمان ہے, عرش والے کا قرآن ہے. یاد کرو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان باقی رہتا. بند کرو تعویذ فروشی کو.
جب تم اپنی عورتوں کو اپنی بچیوں کو روک لو گے ان کا دھندا بھی بند ہو جائے گا. ان کا دھندا تمہاری وجہ سے چلتا ہے. یاد کراؤ بچوں کو سورۃ فاتحہ, یاد کراؤ اپنے گھر والوں کو سورۃ بقرہ, اپنے گھر میں اس کی تلاوت کرو. نہ جادو رہے گا, نہ جن رہے گا, نہ شیطان رہے گا, نہ یہ ظالم مرشد وہاں پر آئے گا. انہوں نے تو کاروبار بنا رکھا ہے. ایک پیر پتنگ شاہ بخاری ہے, وہ اپنی مریدنی کو چلہ کاٹنے کے لیے کہتا ہے کہ گھر میں گڑھا کھود, قبر بنا, اس کے اندر چلہ کاٹ. وہ پیر صاحب کی بات سن کے اپنے گھر میں گڑھا کھود کے اوپر لکڑی کے تختے رکھ کر اس گڑھے کے اندر بند ہو جاتی ہے اور چلہ کاٹتی ہے. کچھ دنوں کے بعد گھر والوں کو ڈر ہوتا ہے کہیں مر تو نہیں گئی. پولیس کو بلاتے ہیں, پولیس آگے اس کے پھٹے اتارتی ہے, پلاسٹک اتارتی ہے, اس کو وہاں سے نکالتی ہے اور وہ کہتی میرے مرشد نے کہا ہے میں یہاں سے نہیں نکلوں گی جب تک چلہ پورا نہ ہو جائے. یہ چلہ رب کی یاد نہیں ہے, یہ محمد کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جنات کو راضی کرنے کے لیے, جنات کی عبادت کرنے کے طریقے ہیں جو جادوگر بننے کے لیے سیکھنے پڑتے ہیں, جو جادوگری کرنے کے لیے حاصل کرنے پڑتے ہیں. وہاں سے بھاگتی ہے, باہر نکلتی ہے, لوگوں کے اندر وہ بڑی پیرنی بن گئی. کوئی اس کے قدم چوم رہا ہے, کوئی اس کو سجدہ کر رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے. پیر پتنگ شاہ بخاری کے دربار پہ جا کر عہد کرتی ہے کہ اب پولیس بھی آئی تو نہیں نکلوں گی. یہ کس کا طریقہ ہے؟ شہناز بی بی رہتی ہے مرید کے علاقے بھیاں والا میں. یہ ہے وہ قبر جس میں دفن ہے شہناز بی بی. 9 فٹ گہری اس قبر میں 7 بچوں کی ماں شہناز بی بی کاٹ رہی ہے چلہ. شہناز بی بی کو نہ تو موت کا خوف تھا نہ ہی کسی ناگہانی آفت کا. شہناز بی بی کے گھر کے قریب ہے پیر پتنگ شاہ بخاری کا مزار, جہاں وہ ہمیشہ حاضری دیا کرتی تھی. مزار پر جا کر دیر دیر تک وظائف پڑھنا تھا اس کا معمول. اسی مزار سے اندیکھے پیر نے حکم دیا اسے قبر میں چلہ کاٹنے کا. امی جی اتنے دور دربار جانے حاضری دینی رہی, تسبیح کرتی رہی. یہ سرکار ادا پسند آئی, بڑے خوش ہوئے. امی نے آرڈر دے پیدل دال صاحب جاؤ. امی نے پیدل دال صاحب جانے رہے. پھر بابا بوڑی شاہ سرکار جانے رہے. جس طرح امی نے آرڈر ہوتا رہا امی جی جانے رہے. شہناز بی بی کو قبر میں دفن ہوئے 7 دن گزر گئے تھے. پھر محلے والوں کو تشویش ہوئی اس جنونی عورت کے بارے میں. شکایت پہنچی پولیس اسٹیشن. قبر میں خود دفن ہو جانے والی جنونی عورت زندہ تھی یا چڑھ چکی تھی اندیکھے پیر کے حکم کی بھینٹ. پولیس پہنچی بھیاں والا میں شہناز بی بی کے گھر. یہاں صحن کے بیچوں بیچ قبر میں موجود ہے شہناز بی بی. پولیس آئی ہے اس کی قبر کھولنے کے لیے. قبر کھولنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے علاقے میں پھیل گئی ہے. ایک بھیڑ جمع ہو گئی ہے اس منظر کو دیکھنے کے لیے. شہناز بی بی کے گھر میں قبر کے گرد لگ گیا ہے لوگوں کا رش. جس کو یہاں جگہ نہ ملی وہ قریبی گھروں کی چھتوں پر چڑھ گیا ہے. دلوں کی دھڑکنیں تیز تھیں. ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ چلہ کاٹنے والی شہناز بی بی ہار چکی ہوگی زندگی کی بازی. 7 دن سے قبر دفن عورت کی حالت سب کے لیے بنی ہوئی تھی سوالیہ نشان. پولیس نے پہلے شہناز بی بی کے گھر والوں سے حاصل کی تفصیلات اور پھر شروع کیا قبر کھولنے کا کام تاکہ شہناز بی بی کو قبر سے نکالا جا سکے زندہ یا مردہ. پولیس والوں نے ہٹائی پلاسٹک کی شیٹ اور پھر پھاوڑے کی مدد سے ہٹائی قبر کے اوپر سے مٹی. ہر کوئی دم بخود تھا. مٹی ہٹ چکی تھی اور باری تھی لکڑی کے تختے ہٹانے کی. کیا شہناز بی بی اندر زندہ ہوگی؟ وہاں موجود ہر شخص کے دماغ میں یہی سوال تھا اور اس سوال کا جواب ملنے والا تھا بس چند ہی لمحوں میں. اور پھر ہٹا دیا گیا لکڑی کا ایک تختہ. دیکھنے والے حیران رہ گئے لیکن یہ منظر تھا ان کی آنکھوں کے سامنے. شہناز بی بی قبر میں بیٹھی تھی آرام سے چادر اوڑھے اور کر رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت. دماغ تسلیم نہیں کر رہا تھا لیکن حقیقت تھی آنکھوں کے سامنے. اندیکھے پیر کے حکم پر قبر میں زندہ ہو جانے والی شہناز بی بی بیٹھی تھی زندہ سلامت. ہر کوئی سوچ رہا تھا اس اندیکھی قوت کے بارے میں جس کے سہارے شہناز بی بی قبر میں زندہ سلامت رہی 7 دنوں تک. پولیس والوں نے قبر تو کھول لی لیکن شہناز بی بی کا چلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور ایسی حالت میں اسے قبر سے باہر نکالنا کوئی آسان کام نہ تھا. پولیس والے کوشش کر رہے تھے شہناز بی بی کو باہر نکالنے کی
انہوں نے شہناز بی بی کو کہا قبر سے باہر نکلنے کے لیے، لیکن چلے کے لیے زندگی داؤ پر لگانے والی جنونی عورت کسی کی بات سننے پر راضی نہ تھی۔ جیسے جیسے اس کو باہر آنے کے لیے کہا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سب لوگ چلے جائیں اپنے اپنے گھروں کو، اور اس کی آواز میں تھی کوئی خاص بات۔ جدوں تسی ٹرے سی پتا لگ گیا سی چنگا نہیں جے کیتا، ایک دیہڑی ساڈی 2 دنوں دی رہ سی چنگا نہیں جے کیتا، اے جیڑا بھی میں اللہ دا بندہ میری گل سنے چنگا نہیں کیتا، بیٹا میں اپنے ٹائم تو بغیر نہیں اٹھنا، اتوں مار دو اور مینوں وارے چ میرے بابا نے اٹھایا میں نہیں اٹھنا، اللہ دے بندیوں میرے اوتے پردہ دے دو، مینوں مار دیو میں نہیں اٹھنا جنہ چ میرے بابا دا آرڈر نہ ہویا۔ شہناز بی بی تھی جنون کے عالم میں، لیکن پولیس والے بھی تھے دھن کے پکے۔ انہوں نے شہناز بی بی کی ایک نہ سنی اور 7 دن کے بعد نکال لیا اس کو قبر سے باہر۔ شہناز بی بی کچھ دیر بیٹھی رہی اس کمرے میں، پھر اچانک دوڑی پیر پتنگ شاہ کے مزار کی جانب، جہاں جا کر وظائف کرنا پہلے ہی اس کا معمول تھا۔ 7 دن تک قبر میں دفن رہنے کے بعد یہ عورت نکل آئی زندہ۔ اس کرشمے پر علاقے کے لوگ نہ صرف تھے حیران و پریشان، بلکہ کئی لوگ تو ہو گئے تھے اس جنونی عورت کے مرید۔ شہناز بی بی تھی پیر پتنگ شاہ کے مزار پر، پولیس جا چکی تھی واپس، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہناز بی بی اب بھی چاہتی ہے اپنے چلے کی تکمیل۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا چلہ ایک مرتبہ نئے سرے سے شروع کرے گی، اور اس مرتبہ چلہ مکمل کیے بغیر باہر نہیں آئے گی قبر سے۔ لین گے نعرہ لائیے پیر پتنگ صاحب علی زندہ باد۔ شہناز بی بی چلی تو اس کا راستہ بھرا ہوا تھا عقیدت مندوں سے، کوئی اس کے قدم چھو رہا تھا تو کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، اور یوں شہناز بی بی واپس پہنچ گئی اسی قبر میں جس میں سے کچھ دیر پہلے اسے نکالا گیا تھا۔ چلے کے لیے جنونی عورت ایک مرتبہ پھر دفن ہو گئی قبر میں۔ اس کے گھر والوں نے لکڑی کے تختے لگا کر قبر پر ڈال دی دوبارہ مٹی۔ اب شہناز بی بی ہے دوبارہ قبر کے اندر، اس کا چلہ ہو چکا ہے پھر سے جاری، لیکن اس بار کسی میں ہمت نہیں ہے اس کی مرضی کے بغیر قبر کھولنے کی۔ شہناز بی بی نے قبر میں دفن ہونے سے پہلے کر دیا ہے سب کو خبردار کہ جس نے بھی قبر کھولی اور چلے میں کی مداخلت اس کی اولاد ہو جائے گی برباد۔ اگر علاقے والوں نے اجتماعی طور پر ایسا کچھ کیا تو خطرہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں موت کے سائے پھیلنے لگے گے۔ جنونی شہناز بی بی کی دھمکی نے پھیلا دیا ہے علاقے میں خوف و ہراس، اور اب کوئی بھی اس کی قبر کھولنے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں۔ اس بار تو پولیس والوں نے بھی شہناز بی بی کو چھوڑ دیا ہے آزاد۔ دوسری مرتبہ چلہ شروع ہوئے 3را دن تھا کہ اچانک قبر سے آنے لگی شہناز بی بی کے چیخنے چلانے کی آوازیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے باہر نکالو، کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے۔ گھر والوں نے باہر نکالا تو شہناز بی بی نے بتایا کہ قبر میں جنات آ گئے تھے جو اسے مارنا چاہتے تھے۔ شہناز بی بی کا چلہ ایک مرتبہ پھر رہ گیا ہے ادھورا۔ شہناز بی بی ہے خوفزدہ، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اندیکھے پیروں کا حکم پورا کرنے کے لیے پھر سے دفن ہو جائے قبر میں، یا ان جنات سے اپنی زندگی بچانے کے لیے قبر میں دفن ہونے کا جنون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ مسلمانوں، کلمہ تو تم نے محمد کریم کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق نے قبروں میں بند ہو کے چلے کاٹے تھے۔ تعویذ فروشوں سے قیامت کی دیواروں تک سوال، پیر پتنگ شاہ بخاری اور اس جیسے جتنے پیر ہیں، ارے یہ طریقہ صحابہ نے کیا؟ ہندوستان میں رہ کر ہندوؤں سے متاثر ہو کر جو مندر میں ہوتا ہے وہ تم نے خانقاہوں پہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ تعویذ فروشی اسلام میں حرام ہے۔ یہ غیر اللہ کی پکار اگر ہو، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے یہ کڑا، یہ موندری، یہ چھلا بذات خود تاثیر رکھتا ہے، اس کے پہننے سے بیماری یہ دور ہوتی ہے، یہ شرک اکبر کر کے ملت سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو پھر بھی وہ شرک اصغر کا مجرم ہے۔ رہا قرآن حکیم کے تعویذ، سورۃ فاتحہ گلے میں لٹکانا، آیت الکرسی گلے میں لٹکانا، کم از کم یہ کہا جائے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ محمدی عمل نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے، اور یہ قرآن کی توہین کا سبب بنتا ہے۔ قرآن حکیم کو باتھ روم میں لے جانا منع ہے یا نہیں؟
اور جب آپ نے سورہ فاتحہ کا تعویذ گلے میں ڈالا باتھ روم میں جاؤ گے یا نہیں؟ تو یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ جنبی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا جب غسل واجب ہو تو منع ہے، اور جس نے یہاں تعویذ باندھا ہوا آیت الکرسی کا کیا اس کے جسم سے قرآن نہیں لگا ہوا؟ کہتے ہیں جی تسی کتھوں ماننا ہے؟ قرآن پاک میں نہیں آتا ہے کہ یہ قرآن شفا ہے؟ سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، جس قرآن میں یہ آیا ہے کہ قرآن شفا ہے، اسی قرآن میں یہ نہیں آیا کہ شہد بھی شفا ہے۔ شہد شفا ہے یا نہیں؟ شہد بھی شفا، قرآن بھی شفا۔ کلو دی بوتل لے کے شہد دیو بھی ٹنگ لو، 1 کلو شہد لے کر گلے میں باندھ لو، کوئی پوچھے گا شہد کیوں باندھے؟ جی قرآن میں آیا ہے شہد شفا ہے۔ تو کیا کہیں گے لوگ؟ عقل مند شہد پینے سے شفا، شہد چاٹنے سے شفا، شہد کھانے سے شفا۔ تو ہم جواب میں کہیں گے قرآن پڑھنے سے شفا، قرآن کا دم کرنے سے شفا، قرآن پہ عمل کرنے سے شفا۔ یہ محبت کے نام کے تعویذ جو چاہو ہر منت پوری، سنگ دل سے سنگ دل عاشق تمہارے قدموں میں، ٹیڑھا سے ٹیڑھا خامن بیوی کی انگلیوں پہ ناچے۔ پڑھے ہوں گے نا اپنے تعویذ فروشوں کے بورڈ، منت کیا تمنا کیا جو پوری نہ ہو سکے۔ کراچی کی دیواروں پر لکھے عاملوں اور پیروں کے اشتہارات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے رابطہ کیا اور تمام مسائل منٹوں میں حل، لیکن کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ اگر تو ہر تمنا کو پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے چنگی دکانی کھول کے بیٹھ جا، فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھا ہے؟ تو ہر تمنا پوری کرتا ہے، تیرا نصیب فٹ پاتھ کیوں ہے؟ تو کسی اچھی مارکیٹ میں اچھے پلازے میں، مولوی صاحب اندر دی گلا نہ کریا کرو، یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں، اللہ کے لیے ان سے رشتہ توڑ لو، 2 ہستیوں سے رشتہ جوڑ لو۔ اور رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کا رشتہ 2 سے جڑ گیا، دھرتی میں کسی اور سے جوڑنے کی ضرورت باقی۔ عرش والے کی عبادت پہ آ جاؤ، رب سے تعلق جوڑ لو، مدینے والے کی اطاعت پہ آ جاؤ، محمدی بن جاؤ۔ جو مواحد بن جائے، محمدی بن جائے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔